السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو ہے سادات کے احترام کے متعلق۔ جیسے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ اسلام میں بھی ہمیں جو سادات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے چلے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کا احترام کرنے کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے، اور بہت سے اس کی جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو سادات کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی، آپ نے ان کے متعلق سنا ہوگا۔ تو آج ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو کہ انہیں ولایت کیسے حاصل ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی ایک بہت قوی پہلوان تھے اور بادشاہ وقت کے دربار سے منسلک تھے، اور اس دور میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ حضرت جنید بغدادی کو پچھاڑ سکے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک سید زادہ اس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں جنید کو پچھاڑ سکتا ہوں، اگر جنید میرے ساتھ مقابلہ کرے تو میں جنید کو پچھاڑ دوں گا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ کیسے حماقت خیز بات کرتے ہو تم، جنید کو تو بڑے سے بڑا پہلوان نہیں گرا سکتا، تو تم تو ایک انتہائی کمزور سے شخص ہو، تم کیسے جنید کو چت کر سکتے ہو؟ تو اس پر اس سید زادے نے اصرار کیا کہ آپ ایک مرتبہ میرا جنید کے ساتھ دنگل کروا کر دیکھ لیں، پھر آپ کے سامنے سچ ظاہر ہو جائے گا کہ میں اسے گرا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو بادشاہ نے اس کے زیادہ اصرار کرنے پر حضرت جنید بغدادی کو بلایا۔ حضرت جنید بغدادی دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے سارا معاملہ بیان کیا، تو حضرت جنید بغدادی بھی تیار ہو گئے دنگل کے لیے۔ تو جب میدان سج گیا اور حضرت جنید بغدادی اور وہ سید زادے جب آمنے سامنے ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی جب اسے داؤ لگانے کے لیے اس کے قریب ہونے لگے، تو اس شخص نے آپ کے کان میں کہا کہ جنید دیکھ، میں ایک سید زادہ ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ میری کوئی ضرورت ہے، میں کچھ غریب ہوں، تو میری کوئی ضرورت ہے، وہ اسی صورت میں پوری ہو جائے گی کہ اگر میں تجھے ہرا دوں اور بادشاہ بدلے میں مجھے کچھ انعام و کرام دے دے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے یہ بات جب سنی تو حضرت جنید بغدادی کیونکہ سادات کا بڑا احترام کرنے والے تھے، تو حضرت جنید بغدادی نے یہ ٹھان لی کہ میں اسے جتا دوں گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سید زادے حضرت جنید بغدادی کے قریب آتے ہیں اور داؤں لگاتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کو پہلی بات چیت کر دیتے ہیں۔ تو جو سارا مجمع ہوتا ہے، بادشاہ سمیت سب حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جنید جسے بڑے بڑے پہلوان نہیں گرا سکتے، اس کو ایک کمزور سے شخص نے گرا دیا۔ بادشاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، بادشاہ دوبارہ انہیں کہتا ہے کہ ایک بار پھر کرو۔ تو دوبارہ جب ہوتی ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے تو دوسری بار پھر وہ سید زادے آپ کو گرا دیتے ہیں، اسی طرح تیسری بار پھر ہوتا ہے اور پھر وہ سید زادے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ تو جب بادشاہ یہ معاملہ دیکھتا ہے تو بادشاہ کو لگتا ہے کہ ضرور مسئلہ کوئی اور ہے، ورنہ یہ شخص جنید کو نہیں گرا سکتا۔ لیکن خیر بادشاہ کیونکہ جو ظاہر ہوا ہوتا ہے اسی کے مطابق پھر بادشاہ اس سید زادے کو انعام و کرام سے نواز کر رخصت کر دیتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد جنید بغدادی کو بلا لیتا ہے اپنے پاس، اور بادشاہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھتا ہے کہ جنید کیا ماجرا ہے، تجھے اس کمزور سے شخص نے کیسے چت کر دیا؟ تو اس پر حضرت جنید بغدادی نے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سید زادے ہیں اور انہیں کوئی ضرورت تھی، تو کیونکہ وہ زکوٰۃ صدقات نہیں لے سکتے تو اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے گرا کر جیت جائیں اور جیتی ہوئی جو انعام کرام ہیں اس کو وہ حاصل کر سکیں۔ تو بادشاہ بھی آپ کے اس عمل سے بڑا متاثر ہوا۔ اب ہوا کیا، جب جنید بغدادی اپنے گھر گئے اور سو گئے رات کو، تو رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں جنید تو نے میری آل کا احترام کیا، اب رہتے دنیا تک دنیا تیرا احترام کرے گی۔ اور وہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کتنی مستجاب الدعوات تھے، صرف ایک سید کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ اگلے ہی دن جیسے ہی آپ نیند سے جاگے تو آپ نے بادشاہ کی وہ جو نوکری تھی، اس کے دربار سے آپ منسلک تھے، وہ بھی ترک کی، اور ساری دنیا داری ترک کر کے
اللہ کے راستے میں لگ گئے۔ یہ تھا حضرت جنید بغدادی کا ایمان افروز واقعہ کہ کس طرح صرف ایک سید کا احترام کرنے پر کہ وہ انہوں نے صرف یہ احترام کیا کہ وہ شخص حضور کی آل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ہے دوستو، تو آپ بھی کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے نزدیک اگر کوئی آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے عمل کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، آپ صرف یہ سوچیں کہ میں نبی کی آل کا احترام کر رہا ہوں۔ آپ گویا نہیں جانتے کہ وہ سید ہے بھی یا نہیں ہے، مگر ہر صورت میں آپ احترام کریں، اور اگر وہ سید نہیں بھی ہے کوئی تو آپ جانتے ہیں انسانیت کا احترام بھی اس کا کم ازر نہیں ہوتا، تو ویسے ہی آپ اسے ایک انسان سمجھ کے اس کا احترام کریں۔ لیکن جب آپ اسے ایک سید زادہ اور حضور کی آل کا شخص سمجھ کے اس کا احترام کریں گے تو پھر اس کا اجر کچھ اور ہی ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس خوبصورت واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔